صلو علی محمد وعلی محمد اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برائے خوشنودی محمد وعلی محمد بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ برائے تاجیل ظہور امام زمان علیہ السلام بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد وعلی محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن جابر بن عبداللہ الانصاری انہو قال عن فاطمة الزہراء علیہ السلام بنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ قال سمعت فاطمة انہا قالت دخل علی ابی رسول اللہ فی بعض الایام فقال السلام علیکی یا فاطمة فقلت علیک السلام قال انی اجد فی بدنی ضعفا فقلت له أعيذك بالله يا أبتاه من الضعف فقال يا فاطمة ائتني بالكساء اليماني فغطيني به فآتيته بالكساء اليماني فغطيته به وسرت أنظر إليه وإذا وجهه يتلألأ كأنه البدر في ليلة تمامه وكماله اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولد الحسن قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله فقلت نعم إن جدك تحت الكساء فأقبل الحسن نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه يا رسول الله أتأذن لي أن أدخل معك تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا صاحب حوزي قد أذنت لك فدخل معه تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فما كانت إلا ساعة وإذا بولدي الحسين قد أقبل وقال السلام عليك يا أماه فقلت وعليك السلام يا ولدي ويا قرة عيني وثمرة فؤادي فقال لي يا أماه إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة جدي رسول الله صلى الله عليه وآله فقلت نعم إن جدك وأخاك تحت الكساء فدنا الحسين نحو الكساء وقال السلام عليك يا جداه والسلام عليك يا من اختاره الله أتأذن لي أن أكون معكما تحت الكساء فقال وعليك السلام يا ولدي ويا شافع أمتي قد أذنت لك فدخل معهما تحت الكساء فأقبل اللهم صل على محمد وآل محمد۔ فأقبل عند ذلك أبو الحسن علي بن أبي طالب وقال السلام عليك يا بنت رسول الله فقلت وعليك السلام يا أبا الحسن ويا أمير المؤمنين فقال يا فاطمة إني أشم عندك رائحة طيبة كأنها رائحة أخي وابن أمي رسول الله فقلت نعم ها هو مع ولديك تحت الكساء فأقبل علي نحو الكساء وقال السلام عليك يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال له عليك السلام يا أخي ويا وسي وخليفتي وصاحب لوائي قد أذنت لك فدخل علي تحت الكساء اللهم صل على محمد وآل محمد۔ ثم أتيت نحو الكساء وقلت السلام عليك يا أبتاه يا رسول الله أتأذن لي أن أكون معكم تحت الكساء قال وعليك السلام يا بنتي ويا بزتي قد أذنت لك فدخلت تحت الكساء فلما اكتملنا جميعا تحت الكساء أخذ أبي رسول الله بطرف الكساء وأومي بيد اليمنى إلى السماء وقال اللهم إن هؤلاء أهل بيتي وخاصتي وحامتي لحمهم لحمي ودمهم دمي يؤلمني ما يؤلمهم ويحزنني ما يحزنهم أنا حرب لمن حاربهم وسلم لمن سالمهم وعدو لمن عادهم ومحب لمن أحبهم إنهم مني وأنا منهم فجل صلواتك وبركاتك ورحمتك وغفرانك ورضوانك علي وعليهم وأذهب عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد۔
فقال اللہ عز وجل یا ملائکتی و یا سکان سماواتی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا فی محبت ہؤلاء الخمسة الذین هم تحت الکساء فقال الامین جبرائیل یا ربی ومن تحت الکساء فقال عز وجل هم اہل بیت النبوت ومعدن الرسالت هم فاطمة و ابوها و بالها و بنوها اللہم صلی علی محمد و آل محمد فقال جبرائیل یا ربی اتاذن لی ان اہبط الی الارض لیکون معهم سادسا فقال اللہ نعم قد اذنت لك فهبط الامین جبرائیل وقال السلام علیک یا رسول اللہ العلی الاعلی یقرئک السلام ویخصک بتحیت والاکرام ویقول لك وعزتی وجلالی انی ما خلقت سماء مبنیتا ولا ارضا مدھیتا ولا قمرا منیرا ولا شمسا مزیتا ولا فلکا یدور ولا بحر یجری ولا فلک یسری الا لاجلکم ومحبتکم وقد اذن لی ان ادخل معکم فهل تاذن لی یا رسول اللہ فقال رسول اللہ وعلیک السلام یا امین وحی اللہ انہ نعم قد اذنت لك فدخل جبرائیل معنا تحت الکساء فقال لأبی ان اللہ قد اوحا الیکم یقول انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا اللہم صلی علی محمد وآل محمد فقال علی لأبی یا رسول اللہ اخبرنی ما لجلوسنا ھذا تحت الکساء من الفضل عند اللہ فقال النبی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا الا ونزلت علیہم الرحمۃ وحفت بہم الملائکۃ واستغفرت لہم الی ان یتفرقوا فقال علی اذن واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ فقال نبی ثانیا یا علی والذی بعثنی بالحق نبیا واصطفانی بالرسالۃ نجیا ما ذکر خبرنا ھذا فی محفل من محافل اہل الارض وفیہ جمع من شیعتنا ومحبینا وفیہم محموم الا وفرج اللہ ہمہ ولا مغموم الا وکشف اللہ غمہ ولا طالب حاجت الا وقضی اللہ حاجتہ فقال علی اذن واللہ فزنا وسعدنا وکذالک شیعتنا فعزوا وسعدوا فی الدنیا والآخرۃ ورب الکعبہ اللہم صلی علی محمد وآل محمد Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Please recite a Surah Fatiha for the marhumeens from the families of Dr. and Mrs. Vikhar Musvi and Mr. and Mrs. Khaim Musvi. They are the sponsors of tonight's program. Bismillah. Salawat. Tonight is the Shab Ashur, and also it happens to be a Thursday, so we'll start inshallah at 7 p.m. with Dua Kumail with a very brief Quran, and then we'll have a salam. I'm sorry? No, tomorrow. Tomorrow is Thursday. Tomorrow we'll start the program the same way at 7 p.m. inshallah with Dua Kumail and then Quran, and then we'll have a Majlis after the Majlis, Namaz, and after the Urdu Majlis there will be a series of Majalis in the area. And inshallah on Friday's program I did announce earlier, but once again we'll start at 9:30 on Friday, which will be the day of Ashura. And then after the Amal of Ashura we'll have the regional Majalis, and then we'll get back at 1:10 p.m. for Zuhr and Salat. After that we'll have Majlis, and then Fakhr Shikani, and then we'll have Sham-e Ghariba, Maghribain and Sham-e Ghariba. Once again a reminder, on 11th and 12th of Muharram, which is Saturday and Sunday, which is the 29th and 30th of July, there will be no Urdu Majalis. I just wanted to remind you once again, but the program will start on Saturday at
with Maghrib Salat. But on Sunday, we'll start with 6:30 with the session with Sheikh Abu Sumayya, inshallah. With the loud salawat, let's welcome Sheikh to the member, please. Salawat. Allah. I request you all to please try to be here on time for the majalis. Really, it really makes a big difference if you can make it on time, so everything flows smoothly with that. Thank you. أعوذ بالله السميع العليم من اللعين الغوي الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين الميامين المهديين ولعنة الله دائمة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لأدلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم فلا يبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فلا يغيرن خلق الله ومن يتخذ شيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. Today we're going to talk about, and if it spills into tomorrow, we'll finish the subject tomorrow, inshallah. Art, literature, and music, and its connection to the dissolution of religious morality and moral identity. The ayah which I began with from Surah An-Nisa 119 essentially sets the stage where Shaitan is telling God that surely I shall misguide them. لَأُدِلَّنَّهُمْ. I will misguide them. And there's emphasis, there's ta'keed in it. وَلَأُمَنِّيَنَّهُمْ. And I will give them a false sense of aman. It's from the word amina. I will give them a false sense of security, that somehow they will think, as Imam Zain al-Abidin says, oh Allah, I seek refuge in you, to think that after this breath I have another breath. النفس بعد نفس أو ساعة بعد ساعة or قدم بعد قدم. The Imam says that I seek refuge in you, Allah, to think that after this hour I have another hour. After this step, I have another step. After this breath, I have another breath to take. What Shaitan is saying, لَأُمَنِّيَنَّهُمْ. I'm going to keep them in such a way that they think that they have their entire life ahead of them. Anyone who thinks that they have their entire life ahead of them, and because of that does not hasten to hayya ala khair al-amal, today shall know that they are under the guidance, na'udhu billah, of Shaitan. Because this is what Allah, that's what He said, لَأُمَنِّيَنَّهُمْ. And I will make them think that when they commit a sin, it's okay, God will forgive them. That na'udhu billah, someone says that I'll commit a sin, but God will forgive me. As they say, better to ask forgiveness later, right? As the saying goes, na'udhu billah. That it's not a correct saying, but of course, not a morally correct one, but it's a saying, nevertheless. This is from Shaitan. And then he talks about the violation of animals. وَلَا يُبَتِّكُنَّ آذَانَ الْأَنْعَامِ. We don't have time to talk about that. There's some deep, dark stuff going on there about the cutting of the ears of animals. There's meaning to this. These are the dark arts, the cultic arts, the black arts.
فَلَيُغَيِّرُنَّ خَلْقَ اللَّهِ, and I will change the creation of God, or he will change, the creation of God will be changed. Rather, that's what is being said here. It will be defaced, that there will be an alteration in the creation of God. As I said, the fitrah has no tabdeel. Remember, I've already said that. La tabdeela. There's no tabdeel for the khalq of Allah subhanahu wa ta'ala. There's no replacing it. But it can be altered. When exposed to certain influences, the fitrah can be altered. It can be manipulated. And that's what Satan does. And whoever takes Satan, shaitan, as a guide, they shall be a loser. Now here we are into the bosom of modernity, known as the secular age, where the belief in God and a life guided by God and principles guided by God is no longer axiomatic in this world, in this Western world, Atlantic world, North Atlantic world in which we are in. Why? Because human beings, this is a very long discussion, human beings have created for themselves a new sense of authenticity. What do I mean? There's a new sense of fulfillment, that they find fulfillment in things other than God. So for example, if someone chooses to make their career a priority over something else that is more worthwhile, let's say over raising their children as pious Muslims, because they find authenticity in that, right? They find that they are being fulfilled in that way. As I say, I'm a career-oriented person. No, I'm a God-oriented person. Even when we use these words, I'm a career-oriented person. Yes, I'm not saying we should not pursue careers. I'm saying behind every sentence, there's certain elements that lie behind it that are very dangerous. I'm a career-oriented person. No. Inshallah, I'm a God-oriented person. These small words make a very big difference. And because so many people are so blind and so in need of respiratory care, of immediate spiritual CPR, because they're drinking the Kool-Aid that's out there, literally, they don't realize any of this. Right? And then they don't, it's again something that is so ubiquitous. And what we don't realize is that there are certain choices in our life that will have undeniable effects. The spouse that we choose, the media that we consume, the friends that we choose, the vacations that we choose, the places that we choose to go. All of this has profound effects on whether our fitrah within us, that essential essence towards God consciousness, towards taqwa, is alive or not. If somebody chooses to go on a beach vacation, that is an indication of who they are, of the environment that they're putting their children into. I'm not talking about isolated beach. I'm talking about like a beach, the average Western beach. Let's be honest, and I know it's an uncomfortable conversation to have. And then it is what it is. We are what we eat. We are where we go. Nobody's saying we can't rent a house with the private pool, like an Airbnb in Florida. We don't have to go to the full, the full resort experience. Yeah, if we want to be, as Satan says, among the people who follow him, or in that group of that lifestyle, where the drinks are flowing, the clothes are off, and the sun is shining. Isn't it? Then after you tell your son or daughter, oh, don't look at that. Come on, this is complete hypocrisy. It's ridiculous. Or we just needed a break from work.
Well, there's other ways to take a break. There's other things that we can do. There's other places we can go. And then we come and we say, oh, you know, Maulana, what is Mimbar doing for us? Come on, man. I'm not saying the Mimbar doesn't have a role. Everyone has a role to play, but come on. Take account of yourself first, Baba. Take account at home. The spouse that we choose, the friends that we choose, the media that we choose, the leisure time that we choose. All of this goes into the makeup of a human being. And now where did all this kerfuffle and problems start? World War II. After the Second World War began a period known as post-war affluence. Basically, America got rich, simply put. In the need to develop after the war, and even in the lead up to the war, right, the creation of the war economy, and we're to a certain extent still living in that post-war economy, in a sense, perhaps, to a certain extent. Or at least in the initial impulses that kind of led up to that. Human beings got really excited, and they got a lot of money. I'm going to make this simple. I don't want to go through a whole graduate seminar in history here. People got rich, and they started enjoying their life. And here came a moment known as the creation of the middle class. As the middle class was created, there was this idea that there is virtue in the seeking of wealth for wealth's sake. This was known as the Protestant ethic. It's a long discussion about this. Again, it's not a Muslim problem. This was largely a problem that Christianity had with the world. Muslims didn't have a problem. We found that balance a long time ago. We have principles in our deen that allow both the enjoyment of what is halal and what is good within the boundaries of Allah and while staying on the spiritual path. But Europe and North America were, of course, dealing with this problem. So people began to say, why do I have to go to church when my neighbor's loaded? God's not striking him down with lightning, and he's not even showing up on Sundays anymore. So people started comparing to each other in France, in Britain, in the United States, other places. So naturally, the supply and demand economy kicked into gear, and they began developing new marketing slogans like be yourself, find yourself, release yourself, do your own thing. These slogans came out of the 60s and the 70s, okay? And communities became disattached from one another, right? Because as the rise of the middle class occurred, and everyone started saying, oh, wait a minute, I want a washing machine. Literally, the invention of the washing machine is connected directly to the laws of morality. Yes. I'm not joking. It's not a joke here. This is literally, it's coterminous. Like they happen at the same time. Guess what else? Packaged holidays. The marketing industry started marketing what they call packaged holidays, these inclusive holidays, right, to people. People didn't used to take these kinds of holidays. At the most, they would go camping with their family, they'd go out to nature, maybe go for a day or 2 day trip. There wasn't this 5-day Jamaica package going on. All this started, right? Airfare started getting cheaper, people started taking airplanes, and now let's go to as maximum fisk and facade. Packaged holidays, washing machines, and there was this whole idea that the pursuit of happiness lies in achieving your material dreams. Now, this always existed. The difference was it was only limited to, let's say, 1% of the population. Very small sliver of society lived this way. Now we have the creation of the middle class. And now everyone wants to participate in the action. And what happens? Oh, they participated in the action of fisk and facade in the earth. This is where zina becomes allowable. This is where pornography becomes legalized, isn't it, in the 70s? Why? All of this was in a need to satisfy the appetite of the American consumer. Because the American consumer had an insatiable appetite. All right?
Na'udhu billahi, right? That we seek refuge in Allah from that appetite, la tashba, right? That has no satiation. It can't be satiated. And that's the amazing thing, because just keep piling in, right? And then what happens is globalization, right? And now everybody wants to jump on the dream. Everybody wants to get in the action. Everybody wants to take a bite of this. Everybody wants to enjoy, right? And, I was in Pakistan recently, and honestly, there were parts that I really thought I was in New York. And I turned to some of the brothers. I said, "Hada balad al-Muslimin, bilad al-Muslim." I said, "Shura, what is this?" I said. In fact, one person even came up to me and said, "Sheikh, you were talking about non-mahram, that it's not good for non-mahram to socialize, right? I find this a little extreme." I said, "Allahu Akbar." I said, in our Islamic school, the kids understand this. But you're 18, 20-year-old, brought up in an Islamic country, can't conceive this? Why? Because you're loaded. This is always a problem, people with money. Not always, it tends to be because they think they're from privilege. This is exactly what Taylor says in his 800 pages on the secular age. That it's not all people with privilege, but especially people with privilege think that somehow the ahkam of Islam don't apply to them. Right? It don't apply to them. The rules of mahram, non-mahram don't apply to them. Oh, and their dinner parties, wow. Na'udhu billah. It's like, what's going on here? You won't see that in the lower class, for sure. And as the Prophet says, "Ahmaqun nas man talab ad-dunya." The most ahmaq of people, the most foolish and stupid of people, ahmaqun nas man talab ad-dunya. The one who runs after this world and becomes deluded by it and thinks that because they have money, they can live a certain way of life. But then they can sponsor a majlis and it's okay. It doesn't take out ma'asi and sin. Sin remains sin. A life of sin remains a life of sin and gunah and dunub. It doesn't cancel. It's not an accounting equation. This is called the expressivist revolution of the 1960s, where basically they said, express yourself and be spiritual. Or what did they call it? I'm spiritual without religion. This essentially was a new form of paganism. It is a new form of paganism. J.C. Mills, one of the famous thinkers of the United States, you know what he says? And this guy really influenced the thought of America. He said, pagan self-assertion is better than Christian self-denial. And here comes Elvis Presley, 1956. It all fits in. Elvis comes on the scene, this drug-addicted, satanic, crazy man, Majnun, but not literally in the sense that he's not culpable, comes on the scene with Heartbreak Hotel. It's #1 on the charts in Britain, #1 chart on the charts in America. This new form of music appears at the very same time as the washing machine, as all packaged holidays, as the new access to airplane and air travel. Is it a coincidence? It is not a coincidence. All of these came together. Presley now found mass consumption for his vulgar and just nasty satanic words. Then come the Beatles. Oh, now things obviously are going to heat up even more. And as every year goes by, more and more modesty is lost from American and British and French and Netherlands and European society.
More and more modesty is lost, right? For example, they say that it was in the 50s that a woman in Britain would not even leave the house if maybe this much of her leg was showing. Now? And the same goes for men. Men wouldn't, this whole thing of wearing shorts. Okay, you're working out, you're in the gym, that's something else. But, I mean, I know people wear shorts to a steakhouse. I'm like, what are you doing? This is no sense of decency. There's no sense of formality. Shorts and flip-flops. Right? So slowly, human beings are losing their modesty. And the music industry and art come together. There's a form of art known as Renaissance art, Expressionist art, which basically exposes the body without clothes. And if you've been to those, I was recently in Cambridge at the Fitzwilliam Museum, one of the most, oldest ancient museums, or important museums in Cambridge that's at least free, in Cambridge, the UK. Almost every other painting was a nude painting, fully. And everyone's like, pictures and this and that, because it's, the most amazing expression of the human body. This is Renaissance. But again, this form of expression was limited to a very sliver of the society. With the rise of the middle class and all of this facade, fisk, zina, now becomes open game. It's fair game for everyone to participate and play in. Right? And the marketing companies, Hallmark, you name it, they all jump on the bandwagon, and everybody wants to take part now. And as they say, welcome to the American dream. This is the American dream. And the American dream is wrapped up in Beatles mania, although they're a British band, but equally popular in the United States. Did you know that Lennon and McCartney, people were so disturbed? I was reading in an article that when they visited South Africa, for those who don't, young people, the Beatles is the most famous, band that basically of the 20th century, after which all other music followed suit. Everything that came after the Beatles was following the sunnah of that shaitan. Okay? Simple as that. Everyone learned from them, because there hasn't been a band as successful as them previously. They're basically the Jordan for basketball, okay? People would line up that when McCartney and the gang arrived in South Africa, I don't know if it was Cape Town or Joburg, people were lining up in wheelchairs, hoping that somehow they could be saved and healed by them. And that's when Lenin himself said that we are more popular than Christ himself. This is the 60s and 70s, brothers. Yeah, the baby boomers, they're to blame. Sorry, baby boomers in the room. I'm not blaming all of you, but this is a baby boomer problem. And remember when I said that our children will inherit our sins? The children are inheriting the sins of the baby boomer generation. Because this was a baby boomer. It was the baby boomers that participated in the drugs. It was the baby boomers that participated in all this craziness, discos and whatever, all that shaitan work. Right? This whole disco dancing, it all comes from there. LSD and whatnot. It was huge. Also coupled with what is known as, unfortunately, the women's movement. I'm not denying that there's aspects of the women's movement are very important that are 100% supported by the Quran and the Sunnah. But that became somehow attached and it just went along with the whole thing. My body, my life. And then abortion became a thing. Isn't it? Now we have abortion. Right? This led up to Roe versus Wade. Right? This what we would call, or our Christian brothers and sisters would call, a culture of death. A culture of death.
right? Where they call it terminating a pregnancy. They don't call it murder. And just for your information, and I double-checked with the Maktab of Sayyid Sistani today, abortion is haram even before the soul enters. It is not halal before 4 months. According to Sayyid Khamenei and Sayyid Sistani. This is a big misunderstanding and misnomer among mu'mineen that somehow abortion is okay before 4 months. Yes, there are extenuating circumstances, the life of the mother. There's a few very extenuating circumstances in which it is allowed. Otherwise, it is murder. It is the extinguishing of a human life. It is a culture of death. It is not allowed if the child, even if that child has a deformity that will cause it to live only for a few hours, does God not still love that child? Does it not still deserve the love of God? Who is insan to play God? This is a culture of barbarism and death and destruction. Physicians are called upon to protect humankind, not erase them. And Satan said that I will alter the creation of God. It is no coincidence that all of this lines up together. Beatles, Elvis, music, art, package vacations, washing machines, abortion, pornography. They all came in those 20 years or so, right? They all fell into place. And now AI or whatever, who knows what's next? The human beings come up with new ways to kill each other. Who knows what's next? Eugenics, I guess, is the thing, right? And human beings should be proud, huh? Inshallah, I have PhD from MIT. Baba, if that makes you a better human being, alhamdulillah. Otherwise, what do you do with it? I have a doctorate as well. Does it make me a better person? We relish in these things. It just has no meaning in the eyes of Allah subhanahu wa ta'ala. It is just to stroke our own ego and our nafs. PhD, MD, MA, cardiology fellow, this fellow, postdoctoral fellow. What matters is what's in here. I have a doctorate. I'm talking to myself. I'm not talking to others, I'm talking to myself. So what? In the words of Ayatollah Sayyid Ali al-Milani, and I'll remember these beautiful words, one of our very, very great mujtahideen in the holy city of Qum. I recently had the honor to be with him in the city of Karbala. We were at a conference together. It was one of the great honors of my life, just to spend a couple of days with an Ayatollah, like of his rank. We were with another person who has spent his life studying Shiism. But he's not a Shia, he's not a Muslim. But he has all the credentials, mashallah. Oof. European Research Council grant, $1 million to study this, €1 million to study this, all this. I mean, if you look at the CV, I mean, people might be throwing their daughters at him if he wasn't, a non-Muslim. I'm being sarcastic. Agha Milani turns to him and says to him, I mean, this took some guts on Agha's part. This is like 2 days into it. We're outside the Haram of Abi Fadl. We're walking towards the hotel, the residence of Hazrat Abbas, Mujamma al-Hadi, alayhi salam. Ayatollah Milani turns to him and says to him in Arabic, شنو الفائدة في علمك? What is the benefit in your knowledge? What is the benefit? PhD, MD, cardio, whatever, fellow, this, that, this is my position, this is where I've reached. And he looked at him like, are you kidding? Like, he turned to me, he's like, what did he, like, I had to repeat the question to him because he was like, he's looking and he's like,
He didn't have an answer. He was just kind of gobstruck and just turned around and just walked back to the hotel. Because don't think like that. It's my career. I've earned money in that. What do you mean? Like, but he says, well, how has it benefited you? Sallu ala Muhammadin wa ali Muhammad. And another element of this is, well, there's more to talk about. I'll talk about it tomorrow, inshallah, but there was something I want to drop tonight, and we can continue the conversation tomorrow. Black magic has a lot to do with this. The devil is hard at work. And a lot of these things that have happened have the devil's fingerprint on it. Not only theoretically, but literally. And it's disturbing. But we need to know. Because if we're going to protect our kids, we have to know what we're protecting them from and why. Tomorrow we'll talk about that. The role of the devil, the people that try to communicate with the devil, and how what I've just spoken about is a part of that entire movement. And we have traditions from the Prophet, from the Messenger of Allah to that effect as well. And how mu'mineen can protect themselves from it. From losing their sanctity, from not becoming barbarians, from keeping some sacredness in their life. And we'll also give some solutions to this as well tomorrow, inshallah. So stay tuned tomorrow, inshallah. And today we're remembering the very polar opposite of all of this, isn't it? We're remembering the one who is the polar opposite of this culture of uselessness, this culture of vacuousness. Assalamu alayka ya Saki al-Karbala. Peace be upon the water bearer of Karbala. Ya al-Baneen, you are the mother of 4 boys, 4 children, Abbas, Abdullah, Ja'far, and Uthman. Nearly 12 children of Ali ibn Abi Talib, salamullahi alayhi, were killed in Karbala. And for this man, his entire existence was at the service of his Mawla Hussein ibn Ali. The traditions tell us that as the day of Ashura went on, the children began to wail and to cry and to scream. But as long as their Abbas was there, there was a sense of comfort. There was a sense of security. There was a sense of belonging. Abu Mikhnaf tells us that Abbas asked Imam al-Hussein to assemble the entire family. He had dug a well hoping that some water would come out. Imam had lost almost everyone by now. This was a last-ditch attempt to see if some water can be available. This was not a suicide mission, as we know. Imam is trying everything he can to get water to his sakina. He's not giving up until the last moment. And at that moment, an arrow is fired by Darimi at Hussein, landing in his shoulder. Hussein takes it out, filling his palms with hands of blood. At this moment, Abbas turns to Hussein and says, Ya akhi, hal min rukhsa? Oh my brother, do you give me permission to go to fight? فَبَكَى الْحُسَيْنِ بُكَاءً شَدِيدًا. Hussein began to cry, he began to weep. Because Hussein knew, as I will mention to you in a bit, that this was the final stand. This was it. This was the final stand, mu'mineen. This was it. But all he could hear is alayna al-atash, alayna al-atash. That we are thirsty, we are thirsty, we are thirsty.
Imam turns to Abbas and says, "Oh my brother, anta sahibul liwa'i, you are my flag bearer, what will I do? My heart pains at letting you go." Because the fall of Abbas meant the end, khatam. This was it, this was a final stand. Wa Husayna wa Imama. He says, if you go, then at least get some water, fetch some water if you can for these children. Abbas goes to Umar ibn Sa'ad and he says, "Oh Umar ibn Sa'ad, here is Al-Hussein, son of the daughter of the Messenger of Allah. You have killed his companions and his family, and here are his children suffering from thirst. Give them some water, for thirst has burned their hearts." He darts on his horse towards the Furat. The Furat was blocked by 4,000 soldiers. These were now minutes of desperation, mu'mineen. He reaches the glistening river. He begins looking at the river. He bends down. He says, "Oh soul, after Hussein, nobody counts. Ya nafs, min ba'd al-Hussein honi." That nothing amounts to you after Hussein. This is the kalam of Abbas alayhi salam. Here is Hussein nearing his end while you drink cold water. By Allah, such is not a deed at all enjoyed by my creed. He fills the kirba, the water bag up. He darts back to the tent. Imagine the urgency of Abbas alayhi salam trying to get back to the tent. But he took a route around some palm trees. And he got blocked off. As I said, there were 4,000 soldiers blocking Abbas alayhi salam. فَقَطَعُوا عَلَيْهِ الطَّرِيقِ. The road got blocked. فَأَحَاطُوا بِهِ مِنْ كُلِّ جَانِبٍ. Abbas was now ambushed from every corner. There was nothing that he could do. And now the attack begins, mu'mineen. Arrow after arrow after arrow, spear after spear. The riwayat say it was coming from every direction. There was nothing Abbas could do. There was no way he could defend himself. He was literally being covered and rained upon by arrows. Nawfal al-Arzaq la'natullahi alayh then jumps out and an ambush and chops off the right hand of Abbas alayhi salam. Now the right hand of Abbas alayhi salam is gone. It has fallen to the ground. Before that happened, Abbas transferred the water bag into his left hand. He begins to recite, "Wallah, if you cut off my right hand, I shall forever protect my religion. I shall never leave my Hussein. I shall forever protect the truthful Imam." Just as he continued to ride, Hakim bin Tufayl, hiding behind the tree, jumps out and now he severs the left hand of Abbas alayhi salam. فَحَمَلَ الْكِرْبَ بِأَسْنَامِهِ. Abbas now is carrying the water bag with his mouth, with his teeth. But then they fired another arrow. فَأَصَابَ الْقِرْبَ. And it hit the water bag and the water began draining out. The water bag is now punctured. Abbas alayhi salam is confused. He's looking right and looking left. How is he going to return to the camp now? How is he going to return without quenching the thirst of Sayyidah Sakina? With no arms, Abbas could not defend himself. Arrow after arrow after arrow. There was nothing he could do. An arrow landed in his left eye. And then the blood started coming out from his left eye. An arrow landed in his right eye, alayhi salam. They continued to fire spears at him. There was nothing that he could do. He's just trying to move his body around. According to some traditions, he put his head between his legs, trying to break the arrow out of his eye because he was going blind from the blood. Another arrow came into his chest, alayhi salam. He's covered in blood. There's just seconds, the blood is coming out of Abbas. He says, Adrik akhak al-gharib. Oh Hussein, come to your brother. Hussein, come to your brother. He began to cry, Adrik akhak al-gharib. Alayka minni salam, ya Aba Abdullah. He begins to cry out for his brother. But what could Hussein do? Hussein heard those cries, and all Hussein said, Abbasa, wa Abbasa. Hussein is screaming out the name of his brother. Ya Muhjata qalba, oh the blood of my heart.
These are the screams of Hussein. Hussein finally reaches Abbas alayhi salam. Hussein now utters these words. He said, oh, the light of my eyes, oh, my partner, Akhi ya Noor Aini ya Shaqiqi, you are a part of me. Ya Qamar Munira, you were my helper. What am I going to do now? He says, Ya Allah, Allah shall quench your thirst, Ya Abbas. Sakak Allah ka'san min rahiq. Allah is going to quench your thirst, my dear brother. In some reports, Abu Abdullah took Abbas's head. He put it into his lap. He began wiping the blood from his eyes, saying, Wa Abbasa. Imam begins to now recite these powerful lines. He says, Al-an inkasara dhahri wa qillati lati. Now my back is broken. My forbearance has waned. Ya Abbas, Ya Abbas. Matima Hussein, Matima Abbas alayhi salam. Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Ya Hussein, Sara la ya Sara kul Hussein, Ya Shahigo ya Mazloom. Sara la ya Sara kul Hussein, Ya Shahigo ya Mazloom. Sara la ya Sara kul Hussein, Ya Shahigo ya Mazloom. रूप में तेरा लाशा है पड़ा, या शहीदो या मजलूम. सारा ला या शाकिर हुसैन, या शहीदो या मजलूम. सारा ला या शाकिर हुसैन, या शहीदो या मजलूम. कूद गए उस तरफ हक की राह, या हुसैन, या हुसैन. मिल गई काबे को सजदा, या हुसैन, या हुसैन. मिल गई काबे को सजदा, सरजों ने जे पर उठा है तेरा, या शहीदो या मजलूम. सारा ला या सारा कुल हुसैन, या शहीदो या मजलूम. सारा ला कुल हुसैन, या शहीद या मजलूम. मुर्तज़ी ज़ैनब के पास आ गया, या हुसैन, या हुसैन. आखिरी लम्हे में शाहे हुदा, या हुसैन, या हुसैन. आखिरी लम्हे में शाहे हुदा, खूबरी आँखों से क्या कह गया, या शहीदो या मजलूम. सारा ला या सारा कुल हुसैन, या शहीद या मजलूम. सारा ला या आएंगे घिसकेंगे मामे जमा, या हुसैन, या हुसैन. लेके अब्बास जरी का निशान, या हुसैन, हुसैन. लेके अब्बास जरी का निशान, और लबों पर हूँ कि ये सगा, या शहीदो या मजलूम. सारा लाम या सारा कुल हुसैन, या शहीदो या मजलूम. सारा ला या सारा कुल हुसैन, या शहीदो या मजलूम. बेकफन तेरा कंगे पाक है, या हुसैन, या हुसैन.
या हुसैन खून गैशे आकी खाक है धूप में तेरा लाशा है पढ़ा या शहीदो या मजनून सारा ला या सारा तुल हुसैन या शहीदो या मजनून या हुसैन अज़ान का टाइम हो गया अज़ान बोले क्यों अज़ान का हो तुम अब वो कर रहा है ना एक एक में दोनों He can do it tomorrow. हाँ ये कैन डू इट चलो चलो शुरू करो औज़ु बिल्लाहि إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي ولي الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح حي على خير الأمل حي على خير الأمل الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين
إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا صالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله تعالى. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك الرحمة إنك أنت الوهاب. ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله تعالى. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. أستغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. والسلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. Before the dua, I have a request to you brothers, please. While this namaz is going on, there is constant azan playing on the telephone.
and it causes a lot of disturbance. So can you please turn your phone off while we are doing namaz? It's really appreciated. Thank you. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد الحمد لله الذي جعل الليل لباسا والنوم سباتا وجعل النهار نشورا لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يحصي له الخلائق عددا اللهم لك الحمد أن خلقت فسويت وقدرت وقضيت وأمت وأحييت وأمرضت وشفيت وعافيت وأبليت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقترب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته عثرته وخلصت لوجهك توبته فصل على محمد خاتم النبيين وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين وارزقني شفاعة محمد صلى الله عليه وآله ولا تحرمني صحبته إنك أنت أرحم الراحمين اللهم اقض لي في الأربعاء أربعا اجعل قوتي في طاعتك ونشاطي في عبادتك ورغبتي في ثوابك وزهدي فيما يوجب لي أليم عقابك إنك لطيف لما تشاء وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن علي ولي الله أشهد أن علي حجة الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح هيا على خير العمل هيا على خير العمل قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا
فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمد ربي صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر بحول الله تعالى وقوته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله صمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. كذلك الله ربنا. الله أكبر. اللهم صل على محمد وآل محمد. ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير. ربي صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد وتقبل شفاعته في أمته وارفع درجته بحول الله تعالى وقوته. الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. الله أكبر بحول الله تعالى وقوته. سبحان الله ولا إله الله أكبر. سبحان ربي العظيم وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. سمع الله لمن حمد. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. اللهم صل على محمد وآل محمد. الله أكبر. استغفر الله ربي وأتوب إليه. الله أكبر. سبحان ربي الأعلى وبحمده. سبحان الله سبحان الله سبحان الله. يا من له الدنيا والآخرة ارحم من ليس له الدنيا والآخرة بحق محمد وعترته الطاهرة. الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وآل محمد.
السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم إني أسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك وأسألك أن تتوب علي توبة عبد ذليل خاضع فقير بائس مسكين مستجير، لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا ولا موتا ولا حياة ولا نشورا. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفرج بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم ما بنا من نعمة فمنك، لا إله إلا أنت. أستغفرك وأتوب إليك. وصل اللهم على سيدنا ونبينا محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. We'll take a 10-minute break before we get back for Urdu Majlis, inshallah.
They had the nigga number one. More than Daru Hussein got. Because they were saying, I wasn't a part of it. But if you show your faith, then you
ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللہم صلی علی محمد وآل محمد. Brothers, we are starting the majlis. Please be seated. Those brothers who are standing in the dining area, please come into the masjid hall. پر محمد والے محمد بلند کر صلوات. جب ہوئے باز ہوئے عباس کا علم دریا پر گر کے ٹھنڈا ہوا حضرت کا علم دریا پر غرق کے خون ہو گیا وہ بحر کرم دریا پر غل کا زخمی ہوا شکائے حرم دریا پر مشک کو گانٹوں میں پکڑے ہوئے یولا آتا گئے گگنے شعر میں جس کرہ شکارا تا گئے الغرض لاشائے عباس پہ آئے مولا سر کو زانوں پہ رکھا اور یہ رو رو کے کہا بھائی کو آجھا میں کہہ گو خگارا بھائیا نظم بھائی کو عباس نے بھائی بولا آخری سانس لی اور گار فنا چھوڑ دیا بھائی نے بھائی کی آغوش میں غم کو گیا عباس ہائے عباس عباس ہائے عباس حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی پرگیش میں لوٹی گئی پرگیش میں لوٹی گئی ہے گھر کی کمائی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی امو کی جگائی پہ بہت روئیں گے بابا سمجھا کہ رو رو کے یہ بچوں کو سکی گا اب دینا نہیں کوئی بھی پانے کی گواہی حضرت سے جدا ہو گیا عباس سا بھائی بچی نے کہا شاہ سے فرض اپنا نبھاؤں نزدیک اگر ہے کوئی بس کی کو میں جاؤں
امو کا کفن لائے گی امو کی فدائی حجرات سے جدا ہو گیا عباس شاہ بھائی عباس کے بچوں سے میں شرمندہ رہوں گا مکتل سے اٹھا لایا ہوں ہر ایک کا لاشا افسوس کے عباس کی میت نہ اٹھائی ازرق سے جدا ہو گیا عباس شاہ بھائی ازرق سے جدا ہو گیا عباس شاہ بھائی صلوات صلوات بھیجیں آپ. ایک 4 مصرے حضرت عباس کی شان میں. جمال عشق و محبت کا آئینہ عباس جمال عشق و محبت کا آئینہ عباس کمال عزم و عمل پہ کرے وفا عباس لب فرات کو جوہر دکھا دیے تو نے اور علی کی روح پکاری مرحبا عباس جمال عشق و صلوات بھیجیں جناب. میاں باز لکھنوی صاحب نے کربلا کی منظر کشی کی ہے حضرت عباس کی شان میں, تو اسی منظر کشی میں دریا سے علمدار کے آنے کی خبر ہے, دریا سے علمدار کے آنے کی خبر ہے, اور گھیرے ہوئے عباس کو یوں لشکر شر ہے, اور تلواریں چمکتی ہیں مگر شیر کا ڈر ہے, ہر سمت سے مشکیزیں پہ تیروں کی نظر ہے, اور گزرے نہ قیامت کوئی اب شیخ کے حرم پر, معصوم سکینہ کی نگاہیں ہیں علم پر, اوجھل ہوا آنکھوں سے علم خیر الہی اٹھتے نہیں مولا کے قدم خیر الہی, کھا
جائے نہ عباس کا غم خیر الہی وہ کہتے ہیں سبھی اہل حرم خیر الہی امید اگر ٹوٹی تو مر جائیں نہ بچے ہائے میرا عباس ہے زینب کی زباں پر اور کیسا یہ لہو دکھتا ہے غازی کے نشاں پر گزری ہے قیامت کوئی بھائی پہ وہاں پر او فضا ذرا دیکھو میرا غازی ہے کہاں او زینب کی در خیموں سے مقتل پہ نظر ہے اور نالین کا کچھ ہوش نہ چادر کی خبر ہے دوڑائی شہیدین نے مقتل کو سواری یہ بین تھے لب پر شہ مظلوم کے جاری زینب کو ضرورت تھی ابھی شیر تمہاری اے بھائی کمر ٹوٹ گئی آج ہماری کب لاش جواں کوئی اٹھانے کی گھڑی تھی او عباس میرے دنیا سے جانے کی گھڑی تھی اور تیروں سے چھدی مشک نظر آئی ایک سو بے ساختہ جاری ہوئے شبیر کے آنسو اور دیکھے جو ترائی پہ علمدار کے بازو اور دیکھے جو ترائی پہ علمدار کے بازو شے چیخ کے روئے میرا بازو میرا بازو ہر حصے کے ان بازوؤں کے تیر مکیں تھا اور جس ہاتھ میں پرچم تھا وہی زخمی نہیں تھا اور کچھ دور جو بے ہوش علمدار کو پایا روتے ہوئے مظلوم نے مظلوم سے پوچھا اور کس طرح میرے بھائی تو رہوار سے اترا عباس نے رو کر کہا یا فاطمہ زہرا آغوش میں محسن کی طرح اپنی اٹھا کر مخدومہ کونین گئیں مجھ کو سلا کر اور تلواریں چلیں مجھ پہ کہ جب تک نہیں ہوئی سیر شانوں سے گئے ہاتھ تو زانوں سے میرے سر شرمندہ ہوں اے میرے امام اٹھ نہیں سکتا آقا کی سلامی کو غلام اٹھ نہیں سکتا ایک عرض ہے فاطمہ زہرا کے دلارے رہنے دے میری لاش کو دریا کے کنارے راہ تکتے ہیں بچے جو وہاں
پیاس کے مارے کس منہ سے بھلا جاؤں میں خیموں میں تمہارے. او عباس کی باتوں پہ کہا شاہ نے رو کر صدقے میں وفاؤں پہ تیری شیر دلاور. جاتے ہوئے کر آخری احسان یہ مجھ پر. ایک بار بس ایک بار مجھے کہہ دے برادر بھائی کی صدا بھائی کی صدا شکل ادھر جیسے دہن سے کی روح نے پرواز ادھر اس کے بدن سے. دم توڑتے جو شہن علم دار کو دیکھا یہ کہہ کے اٹھے لاشے وفادار سے مولا. کیا کار شہادت سے یہ انجام کمایا. چھوٹے ہو میرے بھائی بڑا نام کمایا. چھوٹے ہو میرے بھائی بڑا نام کمایا. دریا سے علمدار کے آنے کی خبر ہے. صلوات بھیجیں. ور محمد وآل محمد صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. جب قتل کیا نہر پا سخائے حرام کو بھائی کا دیا داغ شہنشاہ امام کو. پانی نہ دیا پیاس میں اس بحر کرام کو. تھا شور کہ اب خوف کسی کا نہیں ہاں تھا شور کہ اب خوف کسی کا نہیں ہاں. غازی کو جگر بند ید اللہ حکمارا. عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو عباس کو کیا قتل کیا شاہ کو ماں. آدھا تو یہ کہتے تھے شہیدی کا یہ تھا حال. تھر آنسوؤں سے ہوتا تھا رومال پر رومال. فرماتے تھے کیا ہو گئے عباس خوش اقبال. دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا دنیا میں نہیں جینے کا فاطمہ کا. بن بھائی بسر ہوگی نائک ہان ہماری. عباس کے ماتم میں گئی جان عباس کے ماتم میں گئی جان ہماری. بے کس ہوئے اب کوئی نہیں ہمدم و یاور. پائیں گے کہاں ایسا وفادار برادر پر آئے کہیں آرزوئے سبت پیامبر. جلدی میرے گردن پہ جلی جلدی میری گردن پہ جلی ظلم کا خنجر. دشمن پہ بھی عالم تنہائی نہ ہوئے. جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی جینے کا مزہ خاک ہے جب بھائی نہ ہو. یہ کہہ کے تڑپنے لگے سلطان دو عالم. برپا تھا جب خیمہ شبیر میں ماتم. چلاتی تھی زینب کے جگر پھٹتا ہے اس دم. بھائی کے علم میں نے
بھائی کے اللہ میں نے جئیں گے اندھر جہاں میں جو علمدار نہیں ہے کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں کوئی میرے بھائی کا مددگار نہیں آقے اسے دریا کی طرف لے کے چلے شاہ یوں کہنے لگے فوج سے بڑھ کر کہیں گمراہ کیا قصد ہے جاتے ہو کدھر اے شہزی جا دریا پہ وہ مارے گئے تھے جن کی تمہیں دریا پہ وہ مارے گئے تھے جن کی تمہیں پانی کے لیے لاکھ جوانوں سے لڑے ہیں اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی پہ اور ہاتھ کٹائے ہوئے ریتی پہ بڑے آنکھوں کو ذرا کھولو تو قربان ہو بھائی خیمے سے سکینہ تمہیں لینے کو ہے آئی کیوں ریت میں یہ چاند سی صورت ہے چھپائی سر پیٹ کے تب کہنے لگی شاہ کی جا سر پیٹ کے تب کہنے لگی شاہ کی جا ہائے ہائے مجھے صورت نہیں دکھلاتے ہیں امو میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں میں پیاسی رہی اس لیے شرماتے ہیں تڑپی جو یہ کہہ کے سکینہ جگر افگار ٹھہرانے لگا لاش عباس علامدار لاشے سے لپٹ کر یہ پکارے یہ شہ ابرار صدقے تیری الفت کے حسین میں صدقے تیری الفت کے حسین رونے نہ دیا تھا کبھی اس تشنا دہان کو ٹھہراتے ہو اب سن کے سکینہ کی ٹھہراتے ہو اب سن کے سکینہ کی فغان خاتون قیامت کی صدا اتنے میں آئی مارا گیا ہائے ہائے میرے شبیر کا بھائی فرزند سے فرمایا یہ دے دے کے دہائی پرسا تمہیں دیتی ہے گردوں کی سطح پرسا تمہیں دیتی ہے گردوں کی سطح شبیر بھی بس درد و بکا پیٹ رہے تھے لاشے کے قریب شیر خدا پیر رہے لاشے کے قریب شیر خدا پیر رہے تھے Salawat. Allahumma salli ala Muhammad. Please recite a Surah Fatiha for the marhumeens of the families of tonight's sponsors. They are Mr. and Mrs. Qaim Muswi and Dr. and Mrs. Vikhar Muswi. Please recite a Surah Fatiha for their marhumeen. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Salawat. Allahumma salli ala Muhammadin wa ala. Tomorrow, Thursday, is Shab-e Ashur. Our program will start at 7 p.m. I request you all to be here on time with Dua Kumail, inshallah. After that, the English part of the Majlis. After the Urdu Majlis, tomorrow there will be some regional Majalis in the area. They'll send you the list on the WhatsApp chain. So please do attend that. And then on Friday, inshallah, the day of Ashura, we'll have Amal Ashura at 9:30 a.m. here. After that, we'll have a local Majalis and then get back at 1:10 p.m. for Zuhrain Salat, followed by the Majlis, followed by Fakha Shikani. And then inshallah, with Sham-e Ghariban, we'll wrap up the day of Ashura. On 11th and 12th of Muharram, which is Saturday and Sunday, the program Saturday will start with Maghrib,
And on Sunday, there's a session at 6:30. So please be here for a Q&A session with Sheikh Abu Sumayya. With the loud salawat, let's welcome Maulana Abidi to the member. Salawat. Allahumma salli ala Muhammad wa ali Muhammad. بارے دیگر صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام على رسول الثقلين محبوب رب المغربين والمشرقين جد الحسن والحسين أبي القاسم محمد والطيبين الطاهرين المعصومين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى في كتابه المجيد والفرقان الحميد. بسم الله الرحمن الرحيم. قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى. صلوات پڑھے والے محمد و آل محمد. سامعین کرام، اس آیہ مبارکہ کے ذیل میں روزانہ آپ کی خدمت میں کچھ نہ کچھ گزارشات پیش کرتا ہوں، اور میں بھی اور اکثر ذاکرین بھی اور یہی ترجمہ کرتے ہیں کہ پروردگار عالم نے اپنے نبی کو حکم دیا کہ آپ ان سے کہیں لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا اپنی محنتوں کے بارے میں، یہ دین پہنچانے کے بارے میں، قرآن پہنچانے کے بارے میں. مجھے اجر چاہیے. میں نے آپ کی خدمت میں یہ بھی عرض کیا کہ اکثر انبیاء کا ذکر قرآن مجید میں ملتا ہے جس میں وہ سب یہی کہتے ہیں کہ ہمیں کوئی اجر تم سے نہیں چاہیے، ہمارا اجر جو ہے وہ اللہ کے پاس ہے، اللہ دے گا. مگر یہ آخری نبی جس کا دین صبح قیامت تک رہے گا، شریعت صبح قیامت تک رہے گی، قرآن صبح قیامت تک رہے گا، یہ اجر مانگ رہا ہے. اور اجر کیا ہے؟ مودت قربہ. جو ان کی قریب ترین ہستی ہے اس سے مودت. چونکہ مودت کا ترجمہ اردو میں محبت ہی کیا ہے تو محبت کے علاوہ کچھ نہیں. میں اس کی وضاحت بھی کر چکا ہوں، اس دن میں نہیں جانتا، مگر برابر یہ کہا کہ محبت اہل بیت واجب ہے، واجب نہیں ہے. نماز واجب ہے، روزہ واجب ہے، حج واجب ہے، زکوٰۃ واجب ہے، شریعت کے تمام احکامات واجب ہے. کتنے آپ کو ایسے ملیں گے جو نماز نہیں پڑھتے مگر روزہ رکھتے ہیں ماہ رمضان میں، حج کرتے ہیں، اور رمضان اگر نماز نہیں پڑھے گا تو سزا ملے گی. کتنے ایسے ہیں جو نماز کے پابند ہیں مگر روزہ نہیں رکھتے ہیں، اور کتنے ایسے ملیں گے جو نہ نماز پڑھتے نہ روزہ رکھتے مگر حج پابندی سے کرتے ہیں ہر سال. ہر طرح کے ملیں گے. کیوں؟ کہتے ہیں کوئی بات نہیں، ایک واجب نہیں ملا، اللہ رحمان و رحیم چھوڑ دیں گے. تو جس صورت سے یہ احکامات واجب ہیں اس طریقے سے محبت اہل بیت واجب نہیں ہے. محبت اہل بیت اصل دین ہے. امام شافعی کا بھی پوری ربائی ہے، اور صحیح بخاری کی میں روایت آپ کی خدمت میں نقل کر چکا ہوں. لم یصلی علیکم لا صلاۃ لہ. اگر محمد و آل محمد علیہ السلام پر صلوات نہیں بھیجی تو آپ کی نماز جو ہے وہ ختم ہو گئی. توضیح المسائل پڑھ لیجئے گا. مولانا فرمان صاحب کی دینیات کی 5 کتابیں ہیں، اور اب تو ماشاءاللہ بہت سی کتابیں آ گئی ہیں. ان میں آپ کو مل جائے گا کہ اگر نماز جو ہے وہ آپ کی کوئی چیز کم ہو جائے، کوئی چیز زیادہ ہو جائے، بھول جائے، شک پیدا ہو جائے تو نماز حقیر نہیں ہے، ریپیئر ہوگی. شکیات نماز میں نے ایک مجلس میں ذکر بھی کیا تھا. شکیات نماز ہے، اس میں جو ہے 2 رکعت نماز آپ کھڑے ہو کے بیٹھ کر کے، یعنی وہ جو آپ کو شک ہوا جہاں پہ، وہ اسی کیفیت کے لحاظ سے آپ کو علاج کرنا ہے یا سجدہ سہو کرنا ہے.
مگر نماز آپ کی جو ہے وہ جیسی بھی کیسی ہے وہ ملے گی آپ کو، نماز اس کا اجر ملے گا۔ روزہ آپ نے رکھا، اگر کوئی غلطی ہو گئی کوئی ہو گئی، روزہ آپ کا قبول ہے، نیت کے اوپر ہے۔ لیکن محبت اہل بیت اس طرح واجب نہیں کہ کوئی بات نہیں، ہم نے نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا، حج کر لیا، سارے اسلام کے پوری شریعت کے اوپر عمل کر لیا، اور اگر محبت اہل بیت نے کی واجب ہی تو ہے تو ایک اتنے واجب چھوٹتے ہیں، ایک واجب چھوٹ گیا تو کیا بات ہے؟ نہیں، نبی نے پورا دین دے دیا، پورا دین، کوئی شریعت کا حکم جو ہے باقی نہیں ہے۔ اس کے باوجود قرآن کی آیت ہے فَإِن لَمْ تَفْعَلْ، اگر یہ نہیں پہنچایا تو رسالت کا کوئی کام 23 سال کا آپ نے انجام نہیں دیا۔ کیا مطلب؟ اگر نبی نے پہنچا دیا، اعلان کر دیا، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نبی کی نبوت قبول، اور امت نے اگر قبول نہیں کیا تو انہوں نے اسلام ہی قبول نہیں کیا، نہ نماز پڑھی، نہ روزہ کیا، نہ حج کیا، نہ زکوٰۃ۔ صلوات پڑھے والے محمد والے میں۔ یہ ہے محبت۔ آج چونکہ 8 محرم ہے اور جناب ابو الفضل العباس علیہ السلام کے مصائب ہونا ہے، تو اسی مناسبت سے کچھ چیزیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے۔ ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ کیا وجہ ہے کہ ہر فضیلت جو ہے قرآن میں جتنی فضیلتیں ملیں گی امام علی علیہ السلام کی، میں روزانہ آیتیں لکھ کے تیار کرتا ہوں، مگر ظاہر ہے کہ اتنا محدود وقت ہوتا ہے، اور آپ حضرات کی مصروفیت کا، آپ کے یہاں آنے کا، میں اس ٹائم سے کاؤنٹ کرتا ہوں جس وقت آپ اپنے گھروں سے نکل کے یہاں آتے ہیں اور پھر واپس گھر پہنچتے ہیں، تو میں اتنا ٹائم دیکھتا ہوں کہ اتنا وقت خرچ کر کے یہ بیچارے جاتے ہیں تو زیادتی ہو گئی اگر اس سے۔ اور آج کل جو آپ نے دیکھا، ویسے تو آپ نے اپنے بزرگوں کو سنا ہوگا کہ 2.5 3 4 گھنٹے کی مجلسیں ذاکر پڑھا کرتے تھے، اور وہ ہوتے ہوتے مختصر ہو گئے، 1 گھنٹے پر آ گئی۔ اب ماشاءاللہ سے 1 گھنٹہ آپ جو ہیں انگلش کی تقریر سنتے ہیں، اس کے بعد میں پھر آپ جو ہیں وہ نماز وظائف یہ سب کرنے کے بعد میں، اور پھر مجھے بھی آپ جو ہے برداشت کرتے ہیں، تو مجھے اس چیز کا خیال زیادہ رہتا ہے، کیونکہ مجلسیں تو برابر ہوتی رہیں گی، لیکن یہ بھی گنجائش رکھنی ہے کہ اگر زیادہ ٹائم لوں گا تو اگلی مرتبہ ولایت بھائی اور یہ ہمارے بھائی کہیں گے مولانا ٹائم زیادہ لے لیتے ہیں، لہٰذا ان کو اب کبھی بلانا ہی نہیں۔ ویسے بھی کافی عرصے بعد آنا ہوا، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے میں، تو مجھے بھی اپنی سیونگ تو کرنی ہے نا، تو میں اس لیے قرآن کی آیتیں لے کر کے آتا ہوں، روزانہ لکھتا ہوں، تیاری کرتا ہوں، اور ظاہر ہے کہ بغیر تیاری کے جو ہے وہ کوئی چیز بھی قابل قبول نہیں ہوتی، مگر میں پوری کوشش کرتا ہوں کہ جو حدیث ہو وہ بھی صحیح پیش کروں۔ قرآن کی صرف ایک آیت پیش کروں گا اور ایک حدیث، ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد۔ میرا اپنا ایمان یہ ہے کہ یہ ممبر جو ہے غدیری ممبر ہے، اور یا قرآن کی بات ہوگی یا حدیث کی ہوگی، اور بغیر فضیلت علی ابن ابی طالب کے مجلس قبول نہیں۔ دیکھیں، آپ پورا قرآن پڑھ لیجئے، نماز ملے گی آپ کو۔ میں عربی کے لحاظ سے بات کر رہا ہوں۔ صلاۃ بمعنی دعا کے ہے، نماز کے نہیں ہے۔ جہاں جہاں صلاۃ ہے، صلوات الگ ہے، صلاۃ الگ ہے، مگر الفاظ وہی ہیں۔ صلاۃ جہاں جہاں ہے، صلاۃ کے معنی دعا کے ہیں۔ نہ مغرب کی نماز کا وقت ملے گا، رکعتیں ملیں گی، نہ ظہر، نہ عصر، نہ مغرب، عشاء، اور نہ صبح کی نماز۔ کیا رکعت پڑھی جائے، یہ کس نے بتایا؟ جب آپ قرآن میں پڑھیں گے اوقات ملیں گے آپ کو، سورج نکلنے سے پہلے، زوال کے بعد، عصر کے، مغرب غروب ہونے کے بعد، یہ ملے گا آپ کو۔ یہ نہیں ملے گا کہ یہ صبح کی نماز ہے، یہ ظہر کی ہے، یہ عصر کی ہے، یہ مغرب کی ہے، عشاء کی ہے، اور کتنی رکعت، یہ کس نے بتایا؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے۔ اب چونکہ صلاۃ سے مراد نماز لیا ہے مفسرین نے، اور قرآن میں کہا کہ جہاں جہاں صلاۃ آئی اس سے مراد نماز ہے، تو جہاں اب لفظ صلاۃ آتا ہے تو فوراً تبادر ذہنی ہوتا ہے کہ یہ نماز ہے، نماز کا حکم ہے۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اسی طریقے سے مجلس عربی میں کہتے ہیں چند لوگوں کا ایک جگہ جمع ہو کر کے بیٹھ جانا، اس کو کہتے ہیں مجلس۔ اسی لیے عرب میں، ایران وغیرہ میں پارلیمنٹ کو بھی مجلس ملی کہا جاتا ہے، کہ
لوگ جمع ہو کر کے بیٹھ گئے. لیکن کربلا کے واقعے کے بعد لفظ مجلس مخصوص ہو گیا ذکر اہل بیت اطہار علیہم السلام. جہاں لفظ مجلس آئے گا اس سے مراد ذکر حسین ابن علی، ذکر علی ابن ابی طالب، ذکر ائمہ معصومین علیہم السلام. صلوات پڑھو آل محمد والے. آپ جتنے پوسٹر جتنے پوری دنیا میں دیکھیں گے مجلس ہے، کوئی یہ نہیں پوچھے گا کاہے کی مجلس ہے، کاہے کی مجلس ہے. کوئی یہ نہیں پوچھے کس کا ذکر ہونا ہے. سب کو معلوم ہے مجلس سے مراد ہی ذکر اہل بیت، مجلس سے مراد ذکر امام حسین، مجلس سے مراد فضائل علی ابن ابی طالب علیہ السلام. اب جتنی حدیثیں ظاہر ہے، یہ میں نے آپ کی خدمت میں کہا تھا کہ یہ سب سے بڑا احسان علامہ مجلسی رحمۃ اللہ علیہ کا ہے. ہمارے سارے کتب خانے جلائے گئے، کتابیں جلا دی گئیں، احادیث جلا دی گئی. اس کی ایک مثال آپ کو دے دوں. ایک مرتبہ صلوات پڑھی والے محمد والے. بعد وفات پیغمبر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد یہ ہوا کہ امام علی کو بلایا گیا دربار میں. لوگ آئے بلانے کے لیے. تو عرب کا ایک دستور ہے کہ یہ ابا جو ہے اس کو ابا کہتے ہیں. جب کوئی دروازے پہ آتا ہے تو صاحب خانہ ابا دوش پہ ڈال کے آتا ہے. یہ پہچانے کہ آنے والے کو ہمارا آنا قبول ہے، گھر والے کو ہمارا آنا قبول ہے. اور اگر قبول نہیں آواز سے پہچان لیتے کون صاحب ہے، ہمیں نہیں ملنا ہے ان سے. آئیں گے دروازہ کھولیں گے بات کریں گے مگر ابا نہیں. آپ سمجھیں گے نہیں، وہ مطلب وہیں وہ اپنی بے عزتی سمجھ لے گا فوراً. یہ لوگ جو بلانے آئے امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام بغیر ابا کے دروازے پہ آئے. چھوٹتے ہی انہوں نے کہا کہ یا علی تم اپنی جو ہے روایات کو بھی بھول گئے. یعنی دوش پہ ابا ڈال کے نہیں آئے. وہ سمجھ گئے کہ ہمارا آنا قبول نہیں ہے. کیا بات ہے؟ میں نے قسم کھائی ہے جب تک قرآن کو جمع نہیں کر لوں گا دوش پہ ابا نہیں ڈالوں گا. اچھا بھاگے دربار میں پہنچے. کیا ہوا؟ غضب ہو گیا. علی جو ہیں وہ تو پورا واقعہ سنیں. انہوں نے کہا کہ علی قرآن جمع کر رہے ہیں. ایمرجنسی میٹنگ کال کی انہوں نے اپنی منیسٹری کی اور فوراً جو ہے 5 آدمیوں کا نام دیا. 5 آدمیوں کی کمیٹی بنائی. جب قرآن مکمل ہو مولانا نے کہا قرآن جمع کر لیا. ان کا ہم نے تو جمع کرا لیا. 5 آدمیوں کی کمیٹی میں اس میں ایک نام ہے جناب عبداللہ ابن مسعود کا. جناب عبداللہ ابن مسعود جب دوسری خلافت آئی ان سے کہا کہ قرآن لاؤ اپنا. نہیں دوں گا. جب تیسری خلافت آئی قرآن لاؤ اپنا. نہیں دوں گا. مارے گئے. صحابی کو پیٹا گیا. رسول اللہ کا معزز صحابی جو ہے مارا گیا. خود خلیفہ وقت نے اپنے جوتے پہن کر کے لاتوں سے اتنا مارا کہ پسلیاں ٹوٹ گئیں. بھئی آپ کو اور قرآن مل جائیں، کیا ضرورت پڑی قرآن لینے؟ کیوں؟ انہی نے ہر قرآن کی میننگ لکھی تھی، ٹائمنگ لکھے تھے. کس کی شان میں یہ آیتیں آئی ہیں؟ جتنی امام علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی فضیلت میں آیتیں تھیں وہ کوٹ کی تھیں. لہذا چاہتے تھے کہ ان کا قرآن لے کر کے جیسے اور قرآنوں کو ختم کر دیا ان کو بھی ختم کر نہیں دیا. یہ محبت تھی علی ابن ابی طالب کی. اور جب وہ بیمار ہوئے تو تھیلیوں میں مال لے کے آئے. کہا کیا بات ہے آپ صحابی رسول ہیں، بڑے معزز ہیں، آپ کی عیادت کے لیے شکریہ آپ آ گئے. یہ رکھ لیجئے. کیا ہے یہ؟ 2 تھیلی ہیں بھری ہوئی سونوں کے سکوں سے. کاہے کے لیے لائے ہو؟ کہا کہ تم بیمار ہو. کہا کہ جب ضرورت تھی جب تو دیا نہیں ہے. اب لے کے آئے جب میں اللہ کے یہاں جا رہا ہوں. کہا نہیں تمہارے بیٹی ان کی بیٹا کوئی نہیں تھا، بیٹی تھیں. بیٹیاں ان کے کام آئے گی. مسکرائے. کہا میری بیٹی محتاج نہیں ہے. کیوں؟ کہا میرے مولا علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے فرمایا ہے کہ اگر 10 مرتبہ سورہ انا انزلنا، ہو سکتا ہے میں مغالطہ کروں، سورہ انا انزلنا یا قل واللہ، جو اپنے بچوں کو یاد کرا دے روزانہ شب میں پڑھے تو پھر وہ کبھی بھی کسی کا دست نگر نہیں بنے گا، کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلائے گا. وہ میں نے اپنی بچیوں کو تعلیم دے دی اس لیے کہ میرے مولا نے فرمایا ہے. علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. حضور جو ہے وہ قرآن کی تعریف فرمائے. اس میں خطبہ امام علی بھی میں لکھ کے لایا تھا جہاں قرآن کی تعریف کی ہے ایک آیت میں. صرف اس میں ایک آیت پڑھنی ہے. حضور نے فرمایا کہ تم جو ہے یہاں پر وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ. قرآن کہتا ہے، یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے، آیت نمبر 23. کہا کہ ہم نے اپنے بندے کے اوپر یہ قرآن نازل کیا ہے، اگر تم سے ممکن ہو تو تم اس کے جو ہے وہ ایک سورت کا جواب لے کر کے آ جاؤ اگر تم میں امکان ہو. اس کے بعد میں کہتے ہیں فاتو بعشرین سورن مفتیاتن، سورہ ہود کی آیت نمبر 3. اچھا اگر نہیں تو 10 سوروں کا جواب لے آؤ. یہ پورے لوگ مل کر کے 10 سوروں کا جواب لے آؤ. اس کے بعد کی آیت ہے جو اصل ہے جو مجھے پڑھنی ہے. قُلْ لَئِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ
الا ان تاتوا بمثل هذا القرآن لا یاتون بمثلہ ولو کان لبعض ظہیرا. سورہ بنی اسرائیل پڑھ لیجئے گا 88 آیت. اگر جنوں انس جمع ہو جائیں اور اس قرآن کا جواب لانا چاہیں تو یہ قادر نہیں ہوں گے. یعنی صبح قیامت تک آنے والے جن اور انس یہ سب کے سب جمع ہو کر کے قرآن کا جواب لائیں تو یہ عاجز ہوں گے, قرآن کا جواب نہیں لا سکتے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. اور اب حضور کی ایک حدیث ہے, یا علی انت بمثل ھذا القرآن, تمہاری مثال جو ہے وہ قرآن کے مثل ہے کہ جیسے قرآن کا جواب لانے سے عاجز ہوں گے. اب یہ صحیح ستہ کی حدیث ہے, لو کان الریاض اقلاما والبحور میدادا والجن حسابا والانس کتابا ما احصوا فضائل علی ابن ابی طالب. اگر یہ درخت مثل کاغذ کے ہو جائیں, مثل قلم کے ہو جائیں, اور یہ سمندر جو ہیں وہ مثل روشنائی کے ہو جائیں, اور یہ پتے جو ہیں درختوں کے مثل کاغذ کے ہو جائیں, اور جنوں انس کوشش کریں علی ابن ابی طالب علیہ السلام کے فضائل کو احاطہ کرنے کی, تو جیسے قرآن لکھنے کے اوپر جمع کرنے پر قادر نہیں ہوں گے, ویسے ہی میرے علی ابن ابی طالب کے فضائل جمع کرنے پر, احاطہ کرنے پر قادر نہیں ہوں گے جنوں انس مل کر. صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. اب کون سی فضیلت ایسی ہے جو میرے مولا میں نہیں ہے اور قرآن نے تائید نہیں کی؟ بس یہاں دیکھیے, دو ہستیاں ملیں گی بعد وفات پیغمبر. ایک وہ ہے جو فضائل کی مار کھا رہا تھا, ہر ایک فضیلت مولا کو مل رہی تھی, اور ایک وہ تھا جو تلوار کی مار کھا رہا تھا. جس نے فضائل کی مار کھائی وہ جنگ جمل میں اس کی بیٹی وارث بن کے آئی بدلہ لینے کے لیے, اور جنہوں نے تلوار کی مار کھائی ان کا بیٹا معاویہ جو ہے جنگ صفین میں جنگ کرنے کے لیے مولا علی سے. دونوں جنگوں کا حال آپ کے سامنے. ایک مرتبہ صلوات پڑھے والے محمد والے محمد. یہ آوازیں آتی رہتی ہیں, اور میں نے اس ممبر سے اپنے بہت سے بزرگ ذاکروں کو سنا ہے جو اس کی تائید کرتے تو بتاتے تھے کہ آج کل یہ ایک فکر جو ہے ہماری قوم کے اندر, آج کل کے نوجوانوں میں کیا ملے گا آپ کو خیبر سے, کیا ملے گا خندق پڑھنے, تو واقعہ تھا تاریخ میں وہ پڑھ لیں. اگر یہ سب نہ پڑھایا جاتا تو آپ کے بچے آج اتنے شجاع نہ ہوتے کہ لاکھ خوف و ہراس پھیلایا جائے اور قتل گاہیں جو ہیں وہ گرم کر دی جائیں اور بچے مجلسوں میں. اگر یہ نہ پڑھایا جائے تو مجالس سے ختم ہو جائیں, گھروں سے لوگ نہ نکلیں. یہ علی ابن ابی طالب کے جہاد سن کر کے اور اہل بیت کی فضیلتیں سن کے ہماری مائیں اپنے بچوں کو تیار کرتی ہیں مجالس میں جانے کے لیے اور جلوسوں میں جانے کے لیے. اگر اتنا وقت آپ کے پاس نہیں تو کم سے کم اپنے بچوں کو جو ہے امام علی, اس لیے کہ اہل بیت نے اپنے بچوں کی تربیت کی ہے. علی ابن شب عاشور کے اعمال دیکھ لیجئے آپ, ہر ماں اپنے بچے کی تربیت کر رہی تھی. تمہارے نانا کیسے جہاد کر رہے تھے, تمہارے دادا کیسے جہاد کر رہے تھے, چھوٹے چھوٹے بچوں کو جو ہے ہر ماں نصیحت کر رہی تھی. یہ کمال تھا ماں کا. جناب عباس بھی ایسے نہیں بن گئے, ماں کی تربیت تھی. کیا امام کو یقین نہیں تھا؟ ظاہر ہے جو کچھ مقدر میں لکھ دیا وہ تو ہونا ہے. پھر کیا وجہ ہے کہ امام علی علیہ السلام جو ہیں وہ ایسی خاتون کی تلاش میں ہے کہ جس سے ایک شجاع اور بہادر بیٹا پیدا ہو. جناب عقیل, جناب ابو طالب کے خوبیوں میں یہ خوبیاں ملتی ہیں کہ آپ نصاب تھے, یعنی چہرے کو دیکھ کر کے پہچان لیتے تھے یہ کس خاندان کا ہے, اس کے عادات و اطوار کیا ہوں گے. وہ میراث میں حضرت عقیل کو ملی جو ہر علاقے کے جوان کو, ہر ایک کو پہچانتے تھے کون کون ہے. بیٹھ گئے, بھائی آپ تو سب کو پہچانتے ہیں, ایک خاتون کی تلاش کیجئے. کہے کے لیے شادی کرنی, تو کسی بھی خاتون سے شادی کر لیں. نہیں, ایسا شجاع بہادر بیٹا پیدا ہو جو میرے مثل ہو. کیوں, کیا ضرورت ہے؟ ماشاءاللہ اتنی اولادیں. اب کربلا کا واقعہ پورا سنا دیا.
اچھا ٹھیک ہے، ایک قبیلہ ہے مدینے کے باہر کچھ فاصلے کے اوپر، میں کل جاتا ہوں سردار پہ، بڑا شجاع بڑا بہادر خاندان ہے، اس کے ایک ہی بیٹی ہے قبیلہ سردار کے، اس کے رشتے آتے ہیں وہ انکار کر دیتی ہے، رشتے آتے ہیں وہ انکار کرتے ہیں۔ جس روز جناب عقیل جا رہے ہیں اس روز خواب میں وہی بیٹی دیکھتی ہے کہ ایک ملکہ آئی ہے، اعلیٰ ترین لباس جو بادشاہوں کا ہوتا ہے، شہزادیوں کا ہوتا ہے، وہ آئی ہے، اٹھ کر کے بیٹھ گئی، کہتے میں نے تعظیم کی، انہوں نے کہا مجھے پہچانتی ہو؟ جس نبی کا تم کلمہ پڑھتے ہو ان کی بیٹی فاطمہ زہرا ہوں۔ شہزادی میرے گھر کا تمہیں لینے آئی ہوں، تمہیں لینے آئی ہوں، میرے شوہر جو ہیں علی ان کا رشتہ لے کر کے آئی ہوں۔ خواب دیکھا، صبح کو جیسے ہی پتہ چلا کہ جناب عقیل آ رہے ہیں، سردار لشکر کو پتہ چلا، پورا قبیلہ جو ہے باہر نکل آیا استقبال کے لیے، کہا ابو طالب کا بیٹا ہمارے گھر پر، یہ ہمارا مقدر ہے کہ ہمارے گھر کے اوپر آئے ہیں، بیٹھے کیا بات ہے، مدعا بیان کیا۔ اب ادھر ماں باپ کو پتا ہے کہ بیٹی تو کسی رشتے کو تیار نہیں کرتی، ایک سے ایک قبیلے کا آ رہا ہے، لہذا آپ نے مدعا بیان کیا، اور جیسے ہی ماں بیٹی سے پوچھنے گئی، بیٹی نے کہا کہ ہاں میں آمادہ ہوں، مجھے اس موضوع کو پورے کو نہیں پڑھنا ہے۔ آپ نے اکثر ذاکروں سے سنا ہوگا، اور یہ ملتا ہے کتابوں کے اندر، کہ نماز شب کے اندر مولا امیر المومنین علی ابن ابی طالب اس فرزند کے لیے دعا کرتے تھے۔ جناب عباس جیسا بیٹا پیدا ہوا، کہتے ہیں سب سے پہلے پیدا ہونے کے بعد جس نے آغوش میں لیا وہ امام حسین علیہ السلام تھے۔ پہلی آنکھ جو کھولی ہے جناب عباس نے، اور جو زیارت کی ہے، بالکل ویسے جیسے بابا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں آ کر کے آنکھ کھولی تھی، ویسے فرزند رسول کی آغوش میں آ کر کے جناب ابو الفضل عباس نے آنکھ کھولی ہے، آقا کی زیارت کی۔ اور اب کبھی جناب زینب اپنے ہاتھ میں لیے ہیں، کبھی امام حسن علیہ السلام آغوش میں لیے ہیں، کبھی امام حسین لیے ہوئے ہیں، کبھی امام علی، یعنی عصمت کی گودیں جو ہیں بدلتی رہی، اور انہی آغوش میں جناب عباس کی تربیت ہوئی۔ یا ملتا کہ ایک روز بن جمی ہوئی ہے، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، امام حسین بیٹھے ہوئے ہیں، آپ نے بابا سے کہا کہ بابا پیاس لگی ہے، آپ نے کسی صحابی کو حکم دیا، اور اس سے پہلے یہ بچہ چھوٹا تھا، شہزادہ ہے، دوڑتا ہوا گیا، اماں میرے آقا کو پیاس لگی ہے، ایک کاسے میں پانی بھرا، سر پر رکھا، شہزادہ جیسے ہی بابا کے سامنے آیا تو پانی چھلک کر کے پورے بدن کو بھرے ہوئے تھا۔ امام نے دروازے کے اوپر دیکھا تو ایک مرتبہ آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ کسی نے پوچھا آقا رو کیوں رہے ہیں؟ کہا جیسے آج یہ پانی میں نہاتا ہوا شہزادہ آیا ہے، ایک دن عاشور کا وہ ہوگا کہ جب ایسے ہی یہ خون میں نہایا ہوا ہوگا۔ پروردگار آپ سب کو سلامت رکھے۔ روزانہ ماں کا معمول یہ ہے، دودھ پلاتی ہے بچے کو تو تربیت میں محبت حسن و حسین، شہزادی کے مرتبہ ایک نہج کے اوپر، بیٹا تم غلام ہو، تم کنیز کے بیٹے ہو، میں کنیز ہوں فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی۔ حسن و حسین اور زینب کبریٰ یہ شہزادے اور شہزادی ہیں کس کی؟ جناب رسول خدا کی۔ اس نہج پہ تربیت مانے۔ آج ذرا ماحول معاشرے میں دیکھیے، جو لوگ سیکنڈ میرج کر لیتے ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، نہ ان میں پیار ہوتا نہ وہ ہوتا، بلکہ نفرتیں بھری جاتی ہیں بچوں کے اس میں۔ یہ ہے خانوادہ اہل بیت، جہاں جناب ام البنین نے، اللہ نے 4 فرزند عطا کیے، اور کہتے ہیں جب کربلا کے لیے چلنے لگے تو اپنے بچوں کو بلا کر کے نصیحت کی ماں نے، خاص طور سے جناب عباس کو، بیٹا یاد رکھنا تمہارے بابا نے نماز شب میں اللہ سے مانگا ہے تم کو صرف حسین کی حفاظت کے لیے، بیٹا دودھ نہیں بخشوں گی۔ یہ ماں کا کردار ہے کہ تم بے شک میرے شکم میں رہے ہو، میرا دودھ پیا ہے، لیکن تم فدیہ حسین ابن علی ہو، جب تک زندہ رہنا کوئی نظر بد نہ میری شہزادوں کی طرف نہ میری شہزادی کی طرف۔ خود جناب زینب سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں
کہ مجھے میرے بابا نے وقت شہادت یہ خبر دی تھی، بیٹی اسی کوفے کے اندر ایک دن تو قید ہوگی، قیدی بن کر کے آئے گی، تیرے بازوؤں میں رسل بندھے گی۔ جب جناب عباس رخصت ہو رہے تو اس وقت یہ فرمایا، بھیا مجھے یقین تھا اس لیے کہ میرے بابا نے کہا ہے، لیکن جب تمہیں دیکھتی ہوں کہ جس کا عباس جیسا کڑیل جوان موجود ہو، کسی میں مجال ہے اس کے بازوؤں میں رسل باندھے۔ اور ماں نے وہ نصیحت کرتی تھی، بیٹا کبھی ایک قدم بھی امام کے برابر نہ چلنا۔ یہ دو ہستی ہیں، ایک جناب عباس مردوں میں اور جناب زینب سلام اللہ علیہ عورتوں میں۔ معصوم نہیں ہے، معصوم سے مراد صرف معصوم 14 ہیں جن کو اللہ نے معصوم بنایا ہے۔ انہوں نے عصمت لی ہے، اپنے عمل کو ظاہر کر کے عصمت حاصل کی ہے۔ ایسی ہستی بنائی ہے اپنے کو، کسی معصوم سے کم نہیں ہے۔ وہ جو ہم پڑھتے ہیں معصوم، وہ معصوم 14 معصوم ہے جن کی منزلت کو کسی نبی نے نہیں پایا۔ وہ عصمت صرف 14 کو ملی ہے، ہر نبی کو عصمت ملی ہے، مگر جو 14 معصومین کو ملی ہے وہ کسی کو نہیں ملی۔ اب جناب ابو الفضل عباس، نہ دامن وقت میں گنجائش ہے، مجھے نہیں ملتا کہیں پر۔ مکے میں جو خطبہ دیا ہے خانہ کعبہ کی چھت کے اوپر بیٹھ کر کے، اور پوری امت کو خطبہ دیا ہے جب یہ طے ہو گیا کہ ہم حج نہیں کریں گے۔ وہ خطبہ پڑھیے تاریخوں کے اندر، کسی وقت موقع ملے گا انشاءاللہ سناؤں گا آپ کو۔ یہ ہیں ابو الفضل عباس، معرفت امام رکھتے ہیں اور ہر لمحے شریعت کا خیال اور امام کا خیال۔ کس کس چیز کو بیان کیا جائے؟ ایک کتاب ہے ذکر العباس، بہت کتابیں ہیں جناب عباس کی شان میں۔ یہ کتاب علامہ نجم الحسن قراروی جو پشاور میں ہوا کرتے تھے، علامہ ذیشان حیدر جوادی مرحوم کے حقیقی چچا بھائی تھے، انہوں نے جناب عباس کی مختصر تاریخ لکھی ہے۔ جناب عباس کی کربلا میں 32 سال کی عمر تھی، 32 ایئرس اولڈ۔ آپ کو معلوم ہے کسی جنگ کے اندر کربلا میں تو آپ کو اجازت ہی نہیں ملی، نہ تلوار نہ نیزہ نہ کچھ، مگر انہوں نے ایک واقعہ لکھا ہے اور عجب تاریخ ہے۔ وہ لکھتے ہیں کہ یعنی وہاں پر بھی اختلاف ہے تاریخوں کا، کسی نے 10 سال کا سن لکھا ہے جنگ صفین کے وقت، کسی نے 11، کسی نے 12 سے آگے سن نہیں بڑھا ہے جناب عباس کا، یہ سن ہے۔ اور دریا کے اوپر قبضہ کر لیا ہے امیر شام کی فوجوں نے، اور پانی بند کر دیا امام علی کے اصحاب اور ان کی فوج کے اوپر۔ اب ہر ایک یہ کہہ رہا ہے کہ پانی نہیں ملے گا تو کیسے جنگ ہوگی؟ کہتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام، یہاں پر دونوں روایتیں، امام حسن نے بھی قبضہ کیا، امام حسین نے بھی۔ تاریخ میں جناب عباس کا سب سے زیادہ لگاؤ ہر وقت امام حسین علیہ السلام کے ساتھ ہے۔ اس جنگ میں صفین میں امام علی معلوم تھا امام کو علم امامت کے ذریعے کہ دریا پر قبضہ ہو جائے گا، پانی بند ہوگا، اور کربلا میں بھی پہرا لگے گا، پانی بند ہوگا، لہذا شاید یہ وجہ رہی ہو کہ جناب عباس کو ساتھ لے گئے۔ خیمے کے اندر اصحاب جمع ہے اور ہر ایک جو ہے پانی کی شکایت کر رہا ہے۔ امام حسین علیہ السلام کو حکم دیا، بیٹا جاؤ پانی لے جاؤ۔ امام حسین دریا میں چلے گئے، امام حسن بھی چلے گئے۔ باہر خیمے کے دروازے کے اوپر مولا علی کا گھوڑا کھڑا ہوا ہے، زرہ بھی ٹنگی ہوئی ہے، تلوار بھی، نیزہ بھی، خود بھی۔ جناب عباس باہر یہ منظر کشی کر رہے ہیں، کتاب پڑھ لیجیے گا، دیکھ لیجیے گا کہ بابا کی جنگیں سنی ہیں، ماں نے سنائی ہے، میرا بابا کیسے جنگ کرتا تھا، کیسے جہاد کرتا تھا، کیا صورت ہوتی ہے میدان میں، پہلی مرتبہ آئے ہیں تو دشمن کا لشکر کیسے ہوتا ہے، یہ پورا منظر کشی کر رہے ہیں، دیکھ رہے ہیں کہ خیمے میں آئے۔ جب خیمے میں آئے تو اپنے آقا کو نہیں پایا، یعنی امام حسین علیہ السلام کو خیمے میں نہیں پایا۔ بابا میرا آقا کہاں ہے؟ کہا بیٹا دریا پہ گیا ہے پانی لینے کے لیے میرے اصحاب کے لیے۔ بس یہ سنا تھا، دوسرا کوئی سوال نہیں، باہر نکلے، بابا کی زرہ کو پہنا، خود کو لگایا، چہرے کو ڈھکا، ایک ہاتھ میں نیزہ لیا، ایک ہاتھ میں تلوار، اور گھوڑے کو دوڑا دیا۔ مولانا لکھتے ہیں کہ
امام علی نے گھوڑے کو دوڑتے ہوئے دیکھا دروازے کے سامنے سے، اور تیزی کے ساتھ جناب عباس نے گھوڑے کو دوڑایا، نقاب پڑی ہوئی ہے، اور ٹوٹ کے حملہ کر دیا امیر شام کی فوج کے اوپر. اور ایسا دردناک حملہ تھا، ایسا خطرناک حملہ تھا کہ نعرہ تکبیر کی آواز بلند ہو گئی، اور ہر ایک کی آواز پہ یہ تھا کہ علی نے دھوکہ دے کر کے حملہ کر دیا، علی نے دھوکہ دے کے حملہ کر دیا. انداز تلوار بھی وہی ہے، نیزے کا انداز بھی وہی ہے، گھوڑے کو دوڑانے کا انداز بھی وہی ہے، ہر ایک کی زبان پہ یہ ہے کہ علی ہے. آپ نے ایک واقعہ سنا ہو کہ مولا علی ابن ابی طالب ململ کا باریک کرتا پہنے ہوئے، بغیر زرہ کے، بغیر خود کے، بغیر تلوار کے میدان میں پہنچ گئے. اب امام علی گھوڑے پر سوار ہوئے، نہ زین ہے گھوڑے کے اوپر، نہ لجام ہے، خالی گھوڑے پر بیٹھے، اور گھوڑے کو تیزی کے ساتھ آپ نے دوڑا دیا، میدان میں پہنچ گئے. اب جو امام علی سامنے آئے تو اب دیکھ کے سب حیران، علی تو اب آئے ہیں، پھر یہ کون ہے دوسرا علی کہ جس کا گھوڑے کی سواری بھی علی کی ہے، وہی زرہ ہے، وہی خود ہے، وہی تلوار ہے، وہی نیزہ ہے، پھر یہ کون ہے؟ جب بابا برابر میں آ گئے تو شہزادے نے چہرے سے نقاب کو پلٹایا. شاید پیغام دے رہے ہو، آج پہچان لو، یہ پہلی جنگ بھی ہے عباس کی اور آخری جنگ بھی ہے، اب اس کے بعد تمہارا مقابلہ کربلا میں ہوگا. اب آپ اندازہ کرائیں، جنگ صفین انہوں نے بھی پڑھی تھی، ان کو بھی یاد تھی، عباس کا جہاد بھی یاد تھا. جب یہ معلوم ہو کہ 12 یا 10 سال سے 12 سال کی عمر کے بچے نے صفین میں صفوں کو پلٹ دیا تھا، اب وہ 32 برس کا مکمل جوان ہو کے کربلا میں آ رہا ہے، تو اس انداز سے طاقت کا توازن قائم کرنے کے لیے کربلا میں فوج کا انتظام کیا تھا. یہی وجہ ہے کہ جس وقت جناب عباس کہتے ہیں کہ جب سارا لشکر شہید ہو گیا حسین ابن علی کا، اب جناب عباس آگے بڑھے، سر جھکائے میں، شہزادے کیا بات ہے؟ کہا کہ آقا اجازت لینے آیا ہوں، اب تو اجازت دے دیجیے. ہر مرتبہ اجازت لیتے تھے، روک دیتے، ہر مرتبہ. اب جو ہیں یا علی اکبر ہیں، یا خود امام ہیں، یا جناب عباس ہیں. امام نے فرمایا بھیا تمہیں کیسے اجازت دوں، تم تو علمبردار لشکر ہو. جناب عباس فرماتے ہیں آقا وہ لشکر ہی کہا رہا جس کا میں علمبردار تھا. ہر بی بی کو اطمینان تھا، ہر بی بی کو اطمینان تھا کہ عباس ہے، عباس ہے. امام اور جناب عباس کے درمیان گفتگو ہو رہی تھی کہ اتی اثنا میں جناب سکینہ کے خیمے میں بچے جمع ہو گئے، ننے ننے کوزے لے کے. العطش العطش العطش. جناب سکینہ آتی ہیں اور اپنے چچا کو دیکھتی ہیں، چچا گود میں اٹھا لیتے ہیں، گلے میں باہر ڈالتی ہیں. کیا بات ہے؟ چچا میرے خیمے میں چلیے. چچا کو خیمے میں لے کے آئی تو دیکھا کیا؟ کہا ان بچوں کو دیکھیں، ننے ننے بچے کوزہ لیے ہوئے العطش العطش کر رہے ہیں. چچا ان کی پیاس کا کوئی انتظام کر دیجئے، پانی کی کوئی سبیل کر دیجئے. یہ سننا تھا گود میں لیے ہوئے بچی کو آتے ہیں آقا کے برابر میں، مشکیزہ لیے ہوئے ہیں. ایک مرتبہ تاریخ کہتی ہے کہ جناب امام حسین نے امام کو جناب عباس کو دیکھا، آغوش میں جناب سکینہ کو دیکھا، مشک کو دیکھا. آپ نے فرمایا اچھا بہانہ تلاش کیا ہے میدان میں جانے کے لیے. اب آپ جانتے ہیں جو خیبر میں کل علم ملا تھا، آقا علی ابن ابی طالب کو اس علم کو منگایا، وہ علم دیا، مشکیزے کو لٹکایا. عباس پانی کی اجازت ہے، جنگ کی اجازت نہیں. پھر روایت تو ملتا ہے جب جناب عباس چلنے لگے خیمے سے باہر، ہر بی بی کو یقین ہو رہا تھا. جناب زینب کے پاس گئے تو اس وقت آپ نے فرمایا بھیا بابا نے کہا تھا اس لیے یقین تھا، مگر تم تھے زندہ تو سوچتی تھی کہ جس کا عباس جیسا موجود ہو بھائی، اس کے سر سے ردا کون چھین سکتا ہے، کون قیدی بنا سکتا ہے. مگر اب یقین ہو گیا عباس تم جا رہے ہو، واپس نہیں آؤ گے. اب میرے سر سے چادر بھی چھینے گی، بازوؤں میں رسن بھی بندھے گی، کوفہ و شام کے بازار میں بھی جاؤں گی. امام حسین علیہ السلام باہر آئے، خیمے کے علم دیا، اس کے بعد فرمایا عباس علم کو جھکاؤ. علم کو جھکایا، اس پر لکھا ہوا تھا خیبر میں رسول اللہ نے اپنے دست مبارک سے لکھا تھا نصر من اللہ فتح قریب. امام نے اپنی انگلی سے کاٹا اور نیچے لکھا انا للہ و انا الیہ راجعون. عباس کو رخصت کیا. شہزادی خیمے سے دیکھ رہی تھی. ایک مرتبہ کہا بھیا آپ نے میرے بھائی کے علم پہ کیا لکھا؟ کہا بہن نہ پوچھو، آپ کو میرے حق کی قسم. کہا کل جب نانا نے بابا کو خیبر
دربار میں دیا تھا تو اپنے دست مبارک سے نصر من اللہ فتح قریب لکھا تھا، میں نے اس کو کاٹ کے نیچے لکھ دیا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اب یہاں پر دیکھیں جناب عباس کا جہاد بتا چکا، جب دریا پر پہنچے فوج نے دیکھا کہ عباس آ رہے ہیں، عباس کی نظروں کو دیکھا، خود بخود لشکر جو تھا چھوڑ گیا دریا کو، دریا کا پہرا ختم ہو گیا، بڑے اطمینان سے پانی بھرا، پانی بھر کے گھوڑے پر سوار ہوئے اور پھر واپس چلے۔ ایک آواز گونجی، اے میرے فوجیوں، یہ عمر سعد کی آواز ہے، تم نے دیکھا 3 دن کے بھوکے پیاسوں نے شدت کے ساتھ جہاد کیا ہے، یاد رکھنا اگر یہ پانی حسین کے خیمے میں پہنچ گیا تم میں سے کوئی باقی نہ رہے گا۔ وہ بھاگا ہوا لشکر سمٹ کر کے آ گیا، تیروں سے حملہ شروع کیا۔ عباس اپنے اوپر جو ہے وہ تمام تیروں کو لیتے رہے کہ ایک مرتبہ کمی گاہ سے ایک ملعون نے داہنا شانہ قلم کیا، جناب عباس نے بائیں ہاتھ سے علم کو بھی سنبھالا، مشکیدوں کو بھی سنبھالا۔ کسی نے بائیں طرف سے جو ہے حملہ کیا، جناب عباس کا بازو جو ہے وہ قطع ہوا۔ اب جناب عباس نے مشکیدے کے اوپر اپنے کو گرا دیا، اور اب کہتے ہیں کہ ایک ملعون نے ایک تیر مارا اور ادھر ایک ملعون نے جو ہے نیزہ مارا۔ ادھر سے جب تیر سے مشکیدہ چھد گیا تو جناب عباس کی محنتوں پر پانی پھر گیا اور آپ نے گھوڑے کا رخ پھر دریا کی طرف موڑ دیا۔ اور اب کہتے ہیں کہ ایک ملعون نے کمی گاہ سے ایک گرد عباس کے سر کے اوپر مارا، اور جیسے ہی گرد عباس کے سر پر لگا تو عباس سنبھل نہ سکے گھوڑے کے اوپر اور زمین کی طرف آئے۔ عزادارو، میں پورے مصائب نہیں پڑھوں گا پر ختم کر رہا ہوں، ذرا سوچیں اب تک جو شہید زمین کے اوپر آیا، ہاتھوں سے سہارا لیا، ارے عباس وہ ہے کہ دونوں بازو قلم ہو گئے۔ ہر بی بی نے یہ مرثیہ پڑھا ہے کہ دونوں بازو قلم ہو گئے۔ اب زمین پر جب چلے عجب نہیں فاطمہ زہرا نے دامن پھیلایا ہو، اے میرے لال عباس آجا میری آغوش میں آجا، اے عباس میرے فرزند، اگر کوئی سنبھالنے والا نہیں تو یہ دکھیاری ماں تجھ کو سنبھالے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، رضا بقضائہ و تسلیما لامرہ۔ ماتم حسین۔ یا حسین آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، آیا ہے علم اور علمدار، آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا، 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 آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا۔
آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا دریا سے دل حیدر کرار نہ آیا آیا ہے علم آیا غیرات کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی غیرات کا تقاضا ہے علمدار کی ہستی بچی سے شرم سارے وفادار نہ آیا آیا ہے علم پانی کے لیے بھیجا علمدار کو شانے پانی کے لیے بھیجا علمدار کو شانے افسوس مسلمانوں کو اعتبار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیزہ اٹھایا بازو جو کٹے دانتوں سے مشکیزہ اٹھایا نزدیک کوئی شعر کے اقبال نہ آیا آیا ہے علم ہر لاش پہ بھائی کا مددگار تھا غازی ہر لاش پہ بھائی کا مددگار تھا غازی بعد اس کے کوئی شے کا مددگار نہ آیا آیا ہے علم اور علمدار نہ آیا آیا جب تک کہ وہ رہا چادر زینب کا محافظ جب تک کہ وہ رہا چادر زینب کا محافظ خیمے کی طرف کوئی ستمگار نہ آیا ظالم نے میرے گالوں پہ مارے ہیں تماچے ظالم نے میرے گالوں پہ مارے ہیں تماچے لوگوں میرا عباس چچا جان نہ آیا آیا جس وقت تماچے ہیں لگے بولی سکینہ جس وقت تماچے ہیں لگے بولی سکینہ کیا مجھے پہ چچا جان تمہیں پیار نہ آیا آیا ہے علم
زندہ میں سکینہ کو دفن کر جو دیا تھا، زندہ میں سکینہ کو دفن کر جو دیا تھا، پھر دیر تلک ہوش میں بیمار نہ آیا. دریا سے دل حیدر کرار نہ آیا. بیٹا ہے تو علی کا، زہرا کی دعا ہے، شبیر تیرا کا ام البنین ماں ہے، ہر صورت و چلن میں حیدر سے نہ جدا ہے، تا حشر تجھ سے قائم دنیا میں بس وفا ہے. عباس 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 عباس، تیرے علم کو تھامے ہر شخص کہہ رہا ہے، مظلوم کربلا کا زینب کا واسطہ ہے. پردیسی کوئی ایسا پردیس میں نہ اجرے، صدقے میں اس کے جس کا دربار لٹ گیا ہے. عباس 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 عباس، اس وقت جب کہ زینب دربار میں گئی تھی، کاری نمازیوں سے محفل سجی ہوئی تھی. ظالم یہ پوچھتا تھا غازی تیرا کہاں ہے، بالوں سے منہ چھپائے زینب یہ کہہ رہی تھی. عباس 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 عباس، تجھ سے کتنی مانوس تھی سکینہ، بابا کے بعد تیرے پرچم کو مانا سینہ. معصوم وہ کلی تو تجھ سے بچھڑ کے غازی، بس کہ مر گئی ہے زندان میں حزینہ. عباس 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 عباس، تقدیر کے ستائے تیرے در پہ سر جھکائے، اشکوں کی التجا ہم قاضی تجھے سنائے. بیمار سارے وہاں کے زخموں کا واسطہ ہے، جتنے بھی خستہ دل ہے مولا شفا وہ پائے. عباس 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 عباس، شام غریبہ میں جس کا کرتا جل گیا ہے، کانوں سے بالیا بھی ہائے شمر لے گیا ہے. اس بے بسی سے مولا بچی کوئی نہ ترسے، فرش عذاب رو کر ہر دل یہ کہہ رہا ہے. عباس 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 عباس
لاش اکبر کو اٹھایا دفن اصغر کو کیا ٹکر قاسم کے چنے پھر بھی صبر کرتا رہا مار سید کو گیا فوج کے سالار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم خونی مقتل میرے داؤں کے نگہدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم رو کے فضا سے یہ کہتی تھی علی کی بیٹی میرے قدموں سے نگاہ جس نے اٹھائی نہ کبھی کیسے بھولوں گی بھلا ایسے حیادار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کوئی چادر نہ کوئی چہرہ چھپانے کو نقاب مارتا ہے لب شیوے وہ چری پی کے شراب موت سے کم تو نہیں شام یہ دربار دغم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم خونی مقتل میرے داؤں کے نگہدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم لاش اکبر کو اٹھایا دفن اصغر کو کیا ٹکر قاسم کے چنے پھر بھی صبر کرتا رہا مار سید کو گیا فوج کے سالار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کھا گیا ثانی زہرا کو علمدار کا غم کر کے حیا علی خیر العمل حیا علی خیر العمل یا حسین یا حسین حسین یا حسین کر کے ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرگا شکم عباس کا کر کے ہے ماتم حرم عباس کا ہو گیا مرگا شکم عباس کا ہائے علمگار ہائے علمگار
ہائے علمگار اے علمگار ہائے علمگار ہائے علمگار ہائے علمگار اے علم کہ کمر تھام کے یہ سید ابرار ہائے علمگار اے علمگار ہائے علمگار یہ حال گلاشے کا سنبھالا نہیں جاتا سنبھال ہی جاتا کی راک سے بھائی کی نکالا نہیں جاتا نکالا جاتا امداد کو آ جائیے یا حیدر کرار ہائے علمگار ہائے علمگار ہائے علمگار علمگار زینب نے کری آصف چھوڑا کھمگی گا چھوڑ گا میں کیسے بتاؤں اس شکائے سکینہ مارا گیا زینب تیری چادر تن گئے گا ہائے علمگار ہائے علمگار ہائے علمگار ہائے کہ کمر تھام کے یہ سید ابرار ہائے علمگار ہائے علمگار کم کھکلو ہوئے ہم پہ بھی چل جائے گی شمشیر گی شمشیر اگیار میں رہ جائے گی تنہا میری غمشیر غمشیر زینب کی نگاہ بچنے کے باقی نہیں آسان ہائے علمگار ہائے علمگار ہائے علمگار اے علمگار ہائے علمگار ہائے علمگار تعمیر کا کلم یہی شبیر کا ہوگا یہی شبیر کا ہوگا جاتے ہوئے پورا کرو ارمان ہمارا ارمان اے بھائی ہمیں بھائی پکارو جو ایک بار ہو گیا مرگا سے کم عباس کا ہائے علمگار ہو گیا مرگا سے کم عباس کا عباس پانی لاؤ 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 عباس پانی ہاتھوں میں خالی خوجے بچے لیے ہوئے ہیں ہاتھوں میں خالی خوجے بچے لیے ہوئے گر گئے سکینہ دیکھو ہلکا کیے ہوئے گر سکینہ دیکھو ہلکا کیے ہوئے بچے نہ جان کب کا پانی پیے ہوئے گے بچے نہ جان پانی پیے ہوئے گے پھر آب مر نہ جائے پانی انہیں پلاؤ عباس 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 پانی لاؤ 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 ہائے علمگار ہائے علمگار یا حسین حسین یا حسین عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ
زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ ماشاءاللہ جیو جیو عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا 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 عباس ثمر فاطمہ ماشاءاللہ جیو زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا بے مثل شہنشاہ ہے زمانے میں وفا کا بے مثل شہنشاہ ہے زمانے میں وفا کا ہائے ہائے عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس بے مثل شہنشاہ ہے زمانے میں وفا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا 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 کا بے مثل شہنشاہ ہے زمانے میں وفا کا بے مثل شہنشاہ ہے زمانے میں وفا کا عباس ہے عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا 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 تم جاؤ گے دریا پہ علم دار بتا دو تم جاؤ گے دریا پہ علم دار بتا دو ہائے بتا دو کیا بعد تیرے ہوگا زینب کی رضا کا کیا بعد تیرے ہوگا زینب کی رضا کا عباس ثمر
فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا ڈھونڈوں گی کہاں دشت میں عباس بتا دو ڈھونڈوں گی کہاں دشت میں عباس بتا دو عباس بتا دو جب خیموں میں آئے گا طوفان بلا کا جب خیموں میں آئے گا طوفان بلا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا 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 کا میں مریم میں دورا ہوں میری چھینو نہ جادے میں مریم میں دورا ہوں میری چھینو نہ جادے ہے چھینو نہ جادے یہ ماں کی نشانی ہے زیور ہے حیا کا یہ ماں کی نشانی ہے زیور ہے حیا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا 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 کا عباس ثمر فاطمہ آخری ماتم جی زہرا کی دعا کا عباس ثمر فاطمہ زہرا کی دعا کا میں مریم میں دورا ہوں میری چھینو نہ جادے میں مریم میں دورا ہوں میری چھینو نہ جادے ہے چھینو نہ جادے
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، السلام علیک یا نبی اللہ۔